الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، یہ 29واں پارہ ہے سورہ دہر کی۔ میں نے پہلی 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال کرتا ہے، اے میرے بندو ذرا یہ تو بتاؤ، اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ تم چھوٹے تھے پھر بڑے ہوئے، زندگی گزار رہے ہو، کیا کوئی ایسا وقت نہیں آیا تھا اس زمانے میں، لامتناہی زمانے میں، غیر محدود زمانے میں، کہ کوئی ایسا وقت نہیں آیا تھا جب تمہارا نام و نشان ہی نہیں تھا؟ ذرا سوچو تو صحیح، تم دنیا میں آئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، کام کیا اپنی مرضی سے، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا تمہاری زندگی میں کیا ایسا وقت نہیں آیا تھا اس زمانے میں جب تمہارا نام و نشان ہی کو نہیں تھا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ سوال اس لیے کرتا ہے کہ ایسا وقت تھا جب تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوم الست کی بھی بات قرآن نے کی ہے نا۔ قرآن نے سوال کیا تھا، الست بربکم قالوا بلی۔ تو اس وقت بھی ہم موجود تھے۔ تخلیق آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ ہے، ساری ارواح کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی انہیں اکٹھا کر کے ایک سوال کیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ یوم الست جسے ہم کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں، وہ انسان کی روحانی زندگی تھی۔ وہ انسان کی روح کو عقل و شعور اور قوت گویائی اور تمثیلی جسم عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا، سب، کیا مسلم اور کیا کافر، سب نے جواب دیا تھا قالوا بلی، یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔
یہ اس لیے کہا تھا تاکہ سارے انسان جو دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں رب کو مانے یا نہ مانے، ان کے لاشعور میں وہ چیز پیوست ہے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کی۔ اب آج کی جو آیت ہے اس میں انسان کی جسمانی زندگی ایک روحانی زندگی ہے نا، روحانی طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم بہت پرانے ہیں، صدیوں پرانے ہیں، لیکن جسمانی زندگی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب بچے کی والدہ اس کو جنم دیتی ہے اور وہ دنیا میں آتا ہے، یہ اس کی جسمانی زندگی ہے، یہاں اس کی بات ہو رہی ہے۔ اے انسان، جب تم پیدا ہوا تھا ذرا سوچ تو صحیح، یہ تورا تو نام و نشان ہی کو نہیں تھا۔ آج کے 10 سال بعد جو اس دنیا میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، 15 سال کے بعد پیدا ہونے والا ہے، کیا اس کا کوئی نام و نشان ہے؟ دنیا میں اس کو کہیں وجود ہے؟ اس کا جواب ہم یہی دیں گے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس میں دراصل یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی جو اس کی پیدائش ہے جس میں صرف باری تعالیٰ کا دخل ہے اور کسی کا دخل نہیں ہے، انسانی زندگی کا، جسمانی زندگی کا آغاز ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے۔ یہ حیرت انگیز اللہ تعالیٰ کا کارنامہ ہے، حیرت انگیز۔ اس تخلیقی عمل میں اس وحدہ لا شریک کے سوا اور کوئی شامل نہیں ہے، کوئی بھی شامل نہیں ہے۔ بچے کا آغاز جس طرح ہوتا ہے، جس طرح وہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے 9 مہینے 8-10 مہینے، اس سارے عمل میں صرف اس وحدہ لا شریک کا تخلیقی عمل کا دخل ہے۔ دنیا کے کسی بھی انسان کا، چاہے وہ پیغمبری کیوں نہ ہو، اس تخلیقی عمل میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ اس وحدہ لا شریک کی اس کے تخلیقی عمل کا اعجاز ہے۔ یہ کہانی بہت لمبی ہے، اس پر بات کرنا شروع کریں کہ یہ تخلیقی عمل کس طرح آگے بڑھتا ہے، ارتقا پذیر ہوتا ہے، تو آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ پھر تم دنیا میں آئے، بڑے ہوئے اور اپنی مرضی کرتے رہے، تمہارا جی چاہ تو نماز پڑھی، نہ چاہ تو نہ پڑھی۔ تمہیں کبھی کسی نے ہاتھ پکڑ کے نہیں کہا آؤ ابھی ادھر نماز پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہاری اپنی مرضی ہے، تمہارا اپنا اختیار ہے، ایک کام کرو تو، برا کام کرو تو، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، ایک ایسا واقعہ جس کا مشاہدہ سب کرتے ہیں۔ کفار مکہ تھے نا، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، رب کو تو وہ مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ رب کے کاموں میں ہمارے یہ بت بھی شامل ہیں، یہ رب سے سفارش کرتے ہیں، ہماری بات مانتے ہیں، ہماری بات منواتے ہیں۔ لیکن اس تخلیقی عمل میں قرآن کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے نبی ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ تمہیں کس نے پیدا کیا۔ وہ کفار مکہ مشرکین جو تھے وہ بھی یہ کہہ نہیں سکے
کہ ہمیں اس بت نے پیدا کیا۔ انہیں پتہ تھا کہ بات یہی ہے، اس تخلیقی عمل میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اب مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ جو لوگ تعویذ تاگے اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، فلاں پیر صاحب فلاں پیر صاحب کیا کرتے ہیں، یہ بات تو کفار مکہ بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایسے چھوٹے سے ذرے سے، سیل جسے کہتے ہیں، جو کہ اس آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، انتہائی طاقتور خوردبین ہونا، تو وہ سپرم یا سیل دیکھا جا سکتا ہے جس سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو انسان کو اس چھوٹے سے ذرے سے پیدا کیا تھا۔ اس میں یہ آپ بات شامل ہے، شاید میں یہ معنی شامل ہے کہ انسان کے پیدا ہونے میں اس کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ کیا کبھی دنیا میں کوئی بچہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے خوبصورت بنا، مجھے اتنا قد دے، میں نیک بنوں یا بد بنوں یا کیا کروں؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ایسا ہوا کہ کسی بچے نے، پیدا ہونے والے بچے میں روزانہ بچے پیدا ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بچے پیدا ہو رہے ہیں، انبیاء بھی پیدا ہو رہے ہیں، ابو جہل جیسے کافر بھی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن کبھی کسی بچے نے یہ نہیں کہا کہ مجھے فلاں قبیلے میں، فلاں ملک میں پیدا کرو یا اللہ، اور مجھے اتنی شکل دو، اتنا قد کرو، میرا کبھی کسی نے کہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک زندگی اور موت کا مالک ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ یہ سامنے کی بات ہے بھائی، یہ تو کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ اور موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے، اے میرے بندے، وہ وقت کب آنا ہے تجھے نہیں پتہ، تمہاری زندگی اور تمہاری موت میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ ایسی بات ہے جو کہ بالکل سامنے ہے، جس کا ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر عقل سے ذرا سوچیں تو بات تو بالکل سمجھ آ جاتی ہے، انسان کی زندگی اور موت کا معاملہ سراسر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اے میرے بندے، تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ تم نے کہاں فوت ہونا ہے۔ تم تو امید لگائے بیٹھے ہو نا، میں گھر میں ہوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن یہ تو مجھے پتہ ہے کہ تم نے کہاں دفن فوت ہونا ہے۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اے میرے بندے، تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بھی مشاہدے کی بات ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے اس سے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ کل ہفتے کے روز 10 بجے میں یہ بات کروں گا اور میرے ساتھ یہ ہوگا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنی عقل کے مطابق انسان ٹائم ٹیبل بناتا ہے، کرتا رہتا ہے، حتمی فیصلہ انسان نہیں کر سکتا۔
پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا نبتلی ہے، یہ میں نے جو یہ تمہیں اشرف بنایا ہے پوری مخلوقات میں، اور یہ بھی قرآن ہی دعویٰ کرتا ہے کہ ساری کائنات، کیا سورج، کیا چاند، کیا زمین کے سارے یہ جو اجسام ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جمادات، سب پوری کائنات تیرے میں نے تابع کر دی ہے۔ کیوں؟ نبتلی ہے، ہم تجھے آزمانے والے ہیں۔ اس ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا مقصد بیان کر دیا ہے، ایک لفظ میں۔ سورہ ملک میں آتا ہے نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت میں نے پیدا کی اس لیے کہ تمہیں آزمایا جائے۔ وہ اسی دوسرے طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، وہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، اس پیدائش کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ نبتلی ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور اللہ کا قرآن اس بات کی تردید کرتا ہے کہ یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے۔ جس طرح بعض جو لوگ یہ جو تناسخ کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان دوسری شکل میں پیدا ہوتا ہے، کبھی بلی بن جاتا ہے، کبھی چوہا بن جاتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ یوم جزا، یہ دنیا نہیں ہے، نہ ہی یہ دارالعذاب ہے۔ جس طرح راہب کہتے ہیں کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، یہ بھی بات نہیں ہے۔ اور یہ دنیا عیش کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے، جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں اس جہان میں بس عیش کر لو، بلکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہ قرآن کا جو فلسفہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس نے ہمیں سمجھایا، وہ کیا ہے؟ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اگر بات میں کو سمجھانے کے لیے میں اس طرح بات کروں کہ ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، زندگی کے آخری لمحات تک، اور جو ہماری زندگی ہے یہ وقت ہے پرچہ حل کرنے کا۔ ہماری زندگی 70 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہے، 100 سال ہے۔ یہ پورا امتحان میں ہمیں بٹھایا گیا ہے۔ ہم روزانہ امتحان دیتے ہیں، ذرا غور کریں نا، روزانہ ہم امتحان سے گزرتے ہیں، کبھی کسی پرچے میں فیل ہو جاتے ہیں، کبھی پاس ہو جاتے ہیں۔ آج میں نے سچی بات کی تو میں پاس ہو گیا، آج کسی فائدے کی خاطر جھوٹ بولا تو پھر فیل ہو گیا۔ روزانہ ہم پاس اور فیل ہوتے رہتے ہیں۔ دنیا کے وہ بندے بڑے ہی خوش قسمت ہیں جو اکثر پاس ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے، لیکن وہ بندے بڑے خوش قسمت ہیں جو روزانہ پاس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تم زندگی گزار رہے ہو نا، اگرچہ میں نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ
کوئی تمہارا رویہ ذمہ داری کا ہونا چاہیے تو مجھے پسند ہے. اگر تم غیر ذمہ داری سے گزارو گے تو خود پھنس جاؤ گے. نبتلی، ہم نے انسان کا امتحان لینا ہے، اس کی آزمائش کرنی ہے. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا اور بصیر بھی بنایا. سمیع آپ جانتے ہیں سننے والا، بصیر آپ جانتے ہیں دیکھنے والا. آپ یہ کہیں گے کہ یہ دیکھنا اور سننا تو جانور بھی کرتے ہیں، ان کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، ان کے بھی کان ہوتے ہیں. بات تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کبھی بھی انسان کے سوا کسی جاندار کو سمیع اور بصیر نہیں کہا. سمیع اور بصیر صرف انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے. حالانکہ بہت سے سارے جانور پرندے سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. اس کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سننا اور دیکھنا جو ہے صرف سننا اور دیکھنا نہیں ہے. صرف سننا اور دیکھنا تو سارے جانور کرتے ہیں. یہ سننا اور دیکھنا جو ہے اس میں عقل و شعور، فہم و ادراک شامل ہے، جو باقی جانوروں میں نہیں ہے. انسان کو ہم نے ایک اضافی چیز دی ہے، اس کو عقل شعور دیا ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا نا، حواس خمسہ، گیٹس آف نالج جسے ہم کہتے ہیں. یہ دو بڑے جو ہے نا، سب سے بڑے گیٹ، سب سے زیادہ حصے جو ہیں یہ دیکھنے اور سننے والی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا دونوں کا ذکر کیا ہے، باقی تین کا ذکر نہیں کیا، وہ انڈرسٹوڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا سمیع اور بصیر ہونے کا مطلب یہ ہے انسان دیکھتا ہے چیزوں کو اور کچھ نتائج اخذ کرتا ہے، سوچتا ہے، نتائج اخذ کرتا ہے، سن کر بھی کوئی نتائج اخذ کرتا ہے. باقی جانور جو ہیں وہ نتائج اخذ کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے. یہ سائنسی ترقی کا ارتقا جو ہو رہا ہے دنیا میں، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ انسان کی یہی صفت ہے سمیع اور بصیر ہونے کی، جو اس کو انسانی ترقی کا جو ارتقا ہو رہا ہے، جو سائنس کا ارتقا ہو رہا ہے، اس کو اس قابل بناتی ہے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں. نیوٹن آپ جانتے ہیں ایک مشہور سائنسدان تھا. وہ ایک آم کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا. ایک آم اوپر سے گرا، نیچے آ گیا. اس نے آم کو گرتے ہوئے دیکھا اور سوچ پیدا ہوگی یہ نیچے کیوں گرا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ انسان کس طرح نتائج اخذ کرتا ہے دیکھنے سے اور سننے سے. اس نے سوچ یہ پیدا کی یہ نیچے کیوں گرا ہے، اوپر نہیں گیا، ادھر نہیں گیا، ادھر نہیں گیا، نیچے آ گیا ہے. تو سوچ کے اس نے یہ نتیجہ نکالا، اس نے اس کو زمین نے نیچے کھینچا ہے. وہ کیوں کھینچا ہے؟ زمین کی کشش شکل، زمین میں کشش ہے، وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. سارے سیارے کھینچتے ہیں، زمین بھی ایک سیارہ ہے، وہ بھی کھینچتی ہے. تو اس سے یہ اس سائنسدان نے یہ نتیجہ نکالا یہ چیزیں نیچے کیوں گرتی ہیں. یہ کس بات کا نتیجہ تھا؟ یہ اس کے دیکھنے اور سننے کا نتیجہ تھا کہ اس نے ایک بات کو دیکھا، سوچا، نتائج اخذ کیے
اور نتائج اخذ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا، اس کو زمین نے کھینچا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں سمیع و بصیر بنایا ہے، تو واحد میری مخلوق ہے اس دنیا میں اشرف، جس کو میں نے سمیع اور بصیر کہا ہے، بڑا مقام ہے۔ اشرف المقام کا لفظ تو آپ نے 12 سنا ہوگا نا۔ یہاں یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، یہاں یہ بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ اگر ہم اپنے اشرف ہونے کا ذرا ادراک کر لیں، ذرا سوچیں، تو اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا بڑا بڑا شکر ہے، تو ہم نے ہمیں اشرف بنایا ہے ساری مخلوقات میں سے۔ یہ ہم سے طاقتور جانور بنے پھرتے ہیں، یہ درندے جتنے پرندے ہیں، ان پر تو نے مجھے اختیار دے دیا ہے، یہ تیرا بڑا شکر ہے۔ میں ان سے کام لیتا ہوں، میں گھوڑے پر سواری بھی کرتا ہوں، اونٹ پر سواری بھی کر لیتا ہوں، جب چاہوں اسے ذبح بھی کر لیتا ہوں، جو حلال جانور ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ بڑا اعزاز ہے، اور ایک لحاظ سے یہ امتحان بھی ہے۔ اگر ہم اس اعزاز کا صبر نہ کریں، اس کا ادراک نہ کریں، اور سمجھیں ٹھیک ہے چاہے کریں، ہمیں کون ٹوکنے والا ہے، تو پھر کام خراب بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمیع بصیر کہا اس لیے کہ اس لفظ میں سوچنے کی، سمجھنے کی، نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، عقل و دانش سے۔ باقی جو آپ جانتے ہیں، جو باقی حواس ہیں ہمارے، چکھنا، چھونا، سونگھنا، وہ بھی ہمارے حواس ہیں، لیکن ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے حواس دے کے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم دنیا میں آ کے ساری چیزیں اس سے دیکھ کے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ جو جو زمانہ آگے ترقی کر رہا ہے، انسان سوچ رہا ہے، یہاں انسان کی بات ہو رہی ہے، مسلم اور غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ صلاحیت اگر کسی غیر مسلم میں ہے، وہ چیز ایجاد کر لیتا ہے سوچ کے، تو ٹھیک ہے، ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس لیے انسان کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ بطور انسان ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی۔ اب تیسری آیت، اللہ نے بندے کو بتایا، اس کی پیدائش کا ذکر کیا، اسے یہ بھی بتایا میرے بندے میں نے تمہیں امتحان میں، تو تمہارا امتحان میں لینا ہے، یہ جنت میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، تم نے ادھر ہی واپس آنا ہے، لیکن امتحان دے کے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ صرف یہ جسمانی صلاحیتیں دے کے، عقل و شعور کی، سوچنے کی، دیکھنے کی، اس کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس پر سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ اس کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا، ہاؤ ٹو لیو ان دس ورلڈ۔ اس کو ایک نظام دیا، اس کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ہدایت دی تو دو طرح کا بندوبست کیا، دو طرح کا بندوبست کیا ہدایت دینے کا۔ میں نے کئی دفعہ اس پر بات کی ہے کہ انسان کے اندر ایک چوکیدار بیٹھا ہے، لفظ لمامہ ہے۔ لفظ لمامہ اس کو خبردار کرتا رہتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔
دوسری بات یہ بھی میں نے بارہا کہی ہے کہ انسان فطرتاً چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، فطرتاً نیکی کو نیکی کہتا ہے، برائی کو برائی کہتا ہے۔ کبھی کسی دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکو نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ غلط ہے، مطلب سچی بات کرنا غلط ہے، کبھی نہیں کہا۔ یہ نیکی اور بدی کا صبر انسان کے اندر موجود ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا کہ اس کے اندر بھی چوکیدار بٹھایا، اور پھر افاق و انفس کا لفظ میں بولتا ہوں۔ انفس کا مطلب تو ہے نا کہ اس کے اندر کا جو، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کو برائی سے اور اچھائی سے آگاہ کر رہا ہے۔ افاق کا مطلب ہے کہ یہ پوری دنیا جس میں وہ رہ رہا ہے، پوری کائنات جس میں وہ رہ رہا ہے، اس کائنات کا پتہ پتہ اور ذرہ ذرہ اللہ کی وحدانیت کا، اس کے سچے ہونے کا یہ ثبوت دے رہا ہے۔ کبھی آپ ذرا سوچیں کہ ہم زمین میں ایک کوئی دانہ بوتے ہیں، دانہ تو بے جان تھا، دانہ جو آپ نے زمین میں بویا ہے وہ بے جان تھا، اگرچہ اس میں نباتاتی زندگی موجود تھی لیکن وہ جاندار نہیں تھا۔ ذرا سوچیں، وہ دانہ جاندار نہیں تھا۔ اس دانے کو جب مناسب ماحول ملا، مناسب ماحول سے مطلب یہ ہے کہ اس کو اس طرح کی گرمی ملی، اس کو پانی ملا، نمکیات ملے، تو دانے سے کس طرح کمبل پھوٹ پڑی۔ یہاں انسان کی عقل جو ہے حیران رہ جاتی ہے کہ دانہ بے جان تھا، اس میں نباتاتی زندگی تو موجود تھی لیکن زندگی نہیں تھی۔ دانہ وہی دانہ اگر آپ کی میز پر 10 سال پڑا رہے تو کبھی اس میں کمپل نہیں پھوٹے گی۔ وہی دانہ جب اس کو مناسب ماحول ملا، اس پہ کمپل پھوٹی، اور زمین جو سخت زمین تھی اس کو پھاڑ کے باہر آ گئی۔ یہ روزانہ آپ عمل نہیں دیکھتے؟ یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دانہ اپنے آپ نہیں پھٹا، اس میں اپنے آپ کمپل نہیں نکلی۔ عقل ہی اس کا فتویٰ لگاتی ہے کہ اپنے آپ اس طرح نہیں ہوتا، کوئی ہے طاقت جو یہ سارا کام کر رہی ہے۔ میں نے تو ایک مثال دی ہے نا، ساری آفاق میں آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے درخت، چھوٹے چھوٹے درخت، اور سمندر میں جو جانور ہیں وہ خشکی سے زیادہ ہیں تعداد کے لحاظ سے۔ اس کرۂ ارض پر پانی زیادہ ہے اور خشکی کم ہے، خشکی کے جانور بھی زیادہ ہیں، مطلب ہے پانی کے، اور طریقے کم ہیں۔ اب وہ جو سارے جانور ہیں خشکی کے اور سارے جو آبی جانور ہیں، وہ ان کو پیدا کسی نے کیا کہ وہ اپنے آپ ہو گئے؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں۔ پھر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ وہ پیدا کرنے والا کروڑوں مچھلیاں جو پیدا کر رہا ہے سمندر میں، ایک ایک مچھلی کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کہاں بیٹھی ہے، انڈے دے رہی ہے، پھر اس نے کیا کرنا ہے۔ دور کسی جنگل میں
کوئی درخت ہے بڑا اونچا، اس پہ جو پتا گرتا ہے ہمیں تو کبھی بات نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ اتنا عالم الغیب ہے، اتنا علیم ذات صدور ہے کہ وہ اس کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر بھی اور تمہارے باہر بھی آفاق، انفس میں اور آفاق میں اس کی وحدانیت کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ساری مصیبتیں برداشت کر کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، ساری مصیبتیں برداشت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اپنے عمل سے ہمیں دین سمجھایا۔ کیا یہ اس کی ہدایت کا ایک نقطہ کمال کا نہیں ہے کہ اس میں اندر بھی چوکیدار بٹھا کے دیا، آفاق و انس میں بھی ہمیں سب کچھ بتا دیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کتاب بھی نازل کی۔ یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے نا، انا ہداینا اما شاکرا و اما کفورا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری جانیں قربان ہوں اس ذات مقدس پر۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ قرآن جو ہے اس کو سمجھانے میں آپ نے حق ادا کر دیا۔ حدیث موجود ہیں، سنت ہمارے سامنے موجود ہے، یہ بھی محفوظ ہے اور سنت بھی محفوظ ہے، حدیث بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا انا ہداینا سبیلا اما شاکرا و اما کفورا۔ بندے میں نے تمہیں سارا بندوبست کر دیا ہے نا، سارا بندوبست کر دیا ہے، آگے تمہاری مرضی۔ پھر کمال کی بات یہ ہے کہ کسی کو زبردستی نہیں کہا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، مرضی پر چھوڑ دیا۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کو ہم آزمائش کہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کان سے پکڑ کے کہتا ہے بھائی ادھر آؤ سچی بات کرو، تو امتحان کس بات کا؟ امتحان تو ہے ہی یہ نا کہ اسے اختیار ہے صحیح کرے یا غلط کرے، پھر ہی امتحان ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈالا اور سارا کچھ راستہ بتا بھی دیا، یہ کرو گے تم شاکر ہو، میرا شکر ادا کرنے والے ہو، یہ کرو گے تم کفور کافر ہو، ناشکری کرنے والے۔ یہاں کفر کا مطلب ناشکری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے، پہلے اس کی نعمت کا شکریہ ادا کریں، پھر اسی دعا مانگے یا اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلا، وما علینا الا البلاغ المبین۔